جاوید چودھری کا آرٹیکل ہے یہ. 150 روپے لکھتے ہیں کہ میں نے 150 روپے کو ہمیشہ ایک ڈبل روٹی، چکن شاشلک کی ایک سلائی، جوس کے ایک گلاس اور 1 درجن کیلوں کی نظر سے دیکھا. میری نظر میں یہ ایک حقیر رقم تھی اور میں نے کبھی 150 روپے کو زیادہ اہمیت نہیں دی. آپ نے بھی کبھی 150 روپے کو زیادہ وقت نہیں دی ہوگی. 100 روپے، 200 روپے یا 500 روپے عموماً آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ، کنسول باکس یا سیٹ کے دائیں بائیں چھوٹے بڑے خانوں میں پڑے ہوتے ہیں. اتنی ہے، اس سے زیادہ رقم آپ کی جیبوں میں بھی دھری رہتی ہوگی. ہر ایک کے بیگ، پرس میں اتنے پیسے ہوتے ہیں اور آپ نے کبھی اس رقم کو سنجیدگی سے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن آج سے مہینہ بھر پہلے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور مجھے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ 150 روپے بھی بڑی رقم ہے اور یہ رقم کسی شخص کے لیے سردیاں گزارنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. ہم لوگ عید الاضحیٰ سے پہلے مہنگائی پر پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے راولپنڈی کے راجہ بازار گئے. ہم مختلف لوگوں سے ملتے رہے. ان میں دکاندار بھی تھے، ٹھیلے اور ریڑیوں والے بھی تھے، چائے خانوں، ہوٹلوں اور دکانوں کے تھڑوں پر بیٹھے لوگ بھی تھے، لنگر کی لائن میں لگے بچے بھی تھے اور عید کے لیے خریداری کرنے والے لوگ بھی. ہر شخص مہنگائی کا رونا رو رہا تھا. مزدور کو 20 دن مزدوری نہیں ملتی تھی اور 20 دن بعد ملتی بھی تھی تو صرف 200-250 روپے. وہاں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی 5000 کا نوٹ نہیں دیکھا تھا. وہاں ایسے لوگ بھی تھے جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش 10,000 روپے تھی. لوگ 3 وقت کے کھانے کو زندگی کی سب سے بڑی عیاشی بھی سمجھتے تھے. اور وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے اور اپنے گھر والوں کا کھانا لینے کے لیے 3 گھنٹے لنگر کی قطار میں کھڑے رہتے تھے. غرض ہر شخص غربت کی ایک دل خراش کہانی تھا اور یہ کہانیاں اسلام آباد سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑی تھی اور اسلام آباد کے باسی اپنے 10-10 کروڑ روپے کے گھروں میں بیٹھ کر یا کروڑ روپے کی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے یا پھر 90 وزراء پر مشتمل حکومت جس کے ہر وزیر پر روزانہ 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتی. اس سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے بچے صبح 8 بجے مٹی کا پیالہ لے کر لنگر کی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. دوپہر 2 بجے ان کی باری آتی ہے. یہ بچے دال کے 4 چمچ اور 3 روٹیاں لے کر گھر آتے ہیں اور سارا خاندان اس دال میں 1 گلاس گرم پانی ڈال کر ناشتہ کرتا ہے. اور جس دن لنگر کا بندوبست نہ ہو سکے، ہوٹل بند یا ہوٹل کے مالک کو ڈونر نہ ملے، اس دن ان لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں. اور ان بیچارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ان سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے کتے امریکی اور برطانوی خوراک کھاتے ہیں، جن کے کچن 24 گھنٹے آباد رہتے ہیں، جن پر زندگی اپنے 7 رنگوں کے ساتھ مہربان ہے اور جنہوں نے غربت کو اب تک صرف 1975 کی فلموں میں دیکھا ہے اور جنہیں یہ تک معلوم نہیں 10-20 ہزار روپے پورے خاندان کا مقدر بدل سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک خوفناک مشاہدہ اور تجربہ تھا. میں واپس 150 روپے کی طرف آتا ہوں. ہم اس ریکارڈنگ کے دوران ایک پھیری والے کے پاس رک گئے. یہ نوجوان پٹھان تھا جس نے زمین پر کپڑا بچھا کر اس پر لنڈے کے سویٹر، کوٹ، چادروں، جرابوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا. یہ ایک سویٹر اٹھاتا، اسے ہوا میں لہراتا اور 200 روپے کے نعرے لگاتا. اس کے گرد گاہکوں کا ہجوم تھا. گاہک سویٹر، چادر اور کوٹ اٹھا کر دیکھتے، پہنتے اور اس سے بھاؤتاؤ شروع کر دیتے. ہجوم سے ذرا ہٹ کر ایک بوڑھی خاتون اور اس کا ایک نوجوان بیٹا کھڑا تھا. غربت بوڑھی خاتون کی ہڈیاں تک نگل گئی تھی. وہ چند نسوں اور لاکھوں جھریوں کا مجموعہ لگتی تھی. اس کے بیٹے نے باریک شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور وہ سردی سے کپکپا رہا تھا. میں نے ان سے سوال جواب شروع کیے تو معلوم ہوا بوڑھی خاتون بیٹے کے لیے سویٹر خریدنے آئی تھی، لیکن سویٹر اس کی قوت خرید سے مہنگا تھا. میں نے سویٹر کی قیمت پوچھی تو پتا چلا دکاندار 150 روپے سے کم میں سویٹر فروخت کرنے پہ راضی نہیں، جبکہ ماں بیٹے کے پاس صرف 70 روپے ہیں. چنانچہ یہ لوگ مایوسی کے عالم میں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. میں نے نوجوان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی سویٹر نہیں؟ اس نے بتایا اس نے 3 سال پہلے لنڈے سے سویٹر خریدا تھا، لیکن وہ 3 سال کے استعمال کے بعد چھوٹا بھی ہو گیا اور پھٹ بھی گیا، لہٰذا اس سال سویٹر خریدنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ سردیاں اسے ٹھٹر کر گزارنا پڑیں گی. میرے ساتھ مدثر تھا. مدثر ہمارے شو کا پروڈیوسر ہے. مدثر ان کی بیچارگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً جیب سے 150 روپے نکالے، دکاندار کے ہاتھ پہ رکھے اور سویٹر خرید کر نوجوان کے حوالے کر دیا. نوجوان اور اس کی ماں چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گئی اور انہوں نے مدثر کو ان نظروں سے دیکھا جیسے وہ فرشتہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتہ صرف ان کی مدد کے لیے زمین پہ اتارا. یہ منظر میری آنکھوں سے ہوتا ہوا دل میں اتر گیا. اس کے بعد میں جب بھی 150 روپے کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے یہ فقط 100 اور 50 روپے کے 2 نوٹ نہیں ہیں،
یہ اس ملک کے بے شمار لوگوں کی ٹوٹتی پھوٹتی اور بکھرتی خواہشوں کا سامان ہے. یہ 150 روپے لنڈے کا کمبل بن کر، سویٹر بن کر، جرابوں کے 10-20 جوڑے بن کر، لنڈے کے جاگرز بن کر کسی شخص اور ٹھٹھرتی منجمد ہوتی سردیوں کے درمیان ڈھال بن سکتے ہیں. ہم اگر ان 150 روپے کا مناسب استعمال سیکھ لیں، ہم روزانہ 150 روپے بچائیں، راجہ بازار جیسے بازاروں میں جائیں، لنڈے کی کسی ریڑھی کے قریب چپ چاپ کھڑے ہو جائیں، اور جس ماں، جس باپ اور جس کے بچے کے پاس 150 روپے نہ ہوں اسے سویٹر، کوٹ، چادریں، جرابیں خرید دیں، تو یہ حقیر سے 150 روپے بہت قیمتی ہو سکتے ہیں. یہ بے شمار سرد راتیں گرم کر سکتے ہیں. آج بھی راولپنڈی شہر میں ایسے سینکڑوں لوگ رہتے ہیں جو ٹھنڈے فٹ پاتھوں، منجمد پلوں اور برف کی سل کی طرح یخ سڑکوں پر گلی کے کتوں کو بغل میں دبا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ کتے انہیں منفی سینٹی گریڈ میں حرارت دیتے ہیں. آپ تصور کیجئے انسان کس طرح زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کتے کا محتاج ہو جاتا ہے. راولپنڈی جیسے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سردیاں شروع ہوتے ہی لنڈے بازار آباد ہو جاتے ہیں، اور خوشحال گھرانوں کی خواتین بھی چہرے پر نقاب ڈال کر ان بازاروں کے چکر لگانا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن مہنگائی کیونکہ لنڈے بازاروں تک پہنچ چکی ہے، چنانچہ یہ خواتین بھی سارا سارا دن ان بازاروں میں دھکے کھا کر خالی ہاتھ واپس لوٹتی ہیں. آپ رات کے دوسرے یا تیسرے پہر اپنے شہر کی گلیوں، چوکوں اور چوراہوں میں گھوم کر دیکھیں، آپ کو وہاں زندگی کا ایک نیا پہلو دکھائی دے گا. آپ کو بے شمار لوگ کاغذ، پرانے کپڑے، لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اور پرانے ٹائر ٹیوب جلا کر آگ تاپتے دکھائی دیں گے. آپ ایک لمحے کے لیے ان کے پاس رک کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا ان لوگوں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ایک پرانا کمبل، ایک بسیدہ رضائی، ایک چٹائی، ایک گدا، شاید ایک سویٹر یا ایک گرم چادر ہے، اور ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ یہ سویٹر یا چادر ہی خرید سکیں. چنانچہ یہ لوگ بازار بند ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کاغذ اور لکڑی کے ٹکڑے جمع کرتے ہیں، ان کے نیچے ٹائر یا ٹیوب کا کوئی ٹکڑا رکھتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور اس آگ پر ہاتھ اور پاؤں سیک کر رات گزارتے ہیں. کاش ہم میں سے چند لوگ چھوٹے چھوٹے کچھ ادارے بنائیں. یہ ادارے ہم جیسے لوگوں سے روزانہ 150 روپے لیں، ہر سال لنڈا خرید کر ان لوگوں میں تقسیم کر دیں، لنڈا خرید کے ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جن کی زندگی ایک کمبل، ایک سویٹر، ایک رضائی، ایک گدے اور گرم جرابوں کے چند جوڑوں کے لیے ترس رہی ہے. اور یہ لوگ سویٹر کی خواہش لے کر گھر سے نکلتے ہیں اور رات کو حسرت لے کر واپس لوٹتے ہیں. یہ لوگ روز لنڈے کی ریڑھیوں کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو آتے سویٹر چادریں خریدتے دیکھتے ہیں اور ہر بار جیب میں اپنی ہاتھ ڈال کر 10-10 روپے کے 7 نوٹ گنتے ہیں. پھر یہ سوچتے ہیں یہ بھی ایک معجزہ ہوگا اور یہ 70 روپے 150 روپے بن جائیں گے اور یہ اپنے ماپ کا سویٹر خرید کر خوشی خوشی گھر لوٹ جائیں گے. لیکن معجزہ نہیں ہوتا، ان کے 70 ہی رہتے ہیں، 150 نہیں بنتے. کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے نہیں بنتے کہ بے حس معاشروں میں معجزوں کی فصلیں کاشت نہیں ہوا کرتی. خدا ان زمینوں پر مہربان نہیں ہوتا جن زمینوں پر رہنے والے چند لوگوں کی نظروں میں 150 روپے حقیر رقم ہوتی ہے، جبکہ کروڑوں لوگ اس کے لیے ترستے رہتے ہیں. کیا کرنا چاہیے بتائیے مجھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ دیں، اجر پائیں. مشورہ دینے سے بھی ہم کنجوسی اور بخل کرتے ہیں تو باقی کیا رہے گا؟ وہ ہم ہی کیوں نہیں؟ ادارہ تو اللہ نے پہلے سے ہی دے دیا، اتنی بڑی چھت دے دی. گھروں میں پڑے صاف ستھرے ایکسٹرا سویٹرز مزید دھو کے صاف ستھرے کر کے پیک کر کے اوپر نمبر لکھ کر لے آئیں کہ کس نمبر کا ہے، بچے کا ہے، بڑے کا ہے، کس ایج کو پورا آئے گا. انشاءاللہ تعالی وہ آگے تقسیم کا بندوبست کریں گے. وہ کہاں پہنچانے ہیں اسی طرح اپنی اپنی کلاس میں جمع کریں اور وہاں سے پھر ویلفیئر والوں کے پاس نیچے آپ جگہ بنا لیں اور پھر نیچے پہنچا دیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ گروپ بنا کر ایسی جگہوں پہ جا کے معلومات کریں. ایک گروپ چھوٹا پہلے ایسا بنے جو جا کے جائزہ لے کر آئیں کہ ضرورت کہاں ہے، اور پھر جو کچھ ہم اکٹھا کریں وہ وہاں جا کر اس کو دیں. میں نے یہ اپنی میلنگ لسٹ پہ سب کو بھیجا ہے. اگر آپ نے اپنے ای میل ایڈریسز ابھی تک نہیں بھیجے تو ساری کلاس انچارجز سے کہوں گی کہ جس جس کے پاس اپنے اپنے ای میل ایڈریسز بہت کلیئرلی لکھ کر فوراً جمع کرائیں تاکہ آپ کو یہ سارا فارورڈ کر دیا جائے گا. نئی کلاسز بھی اور جانے والے بھی سب اپنا ای میل ایڈریس ضرور دیں، کیونکہ میں ایسی چیزیں اور اسٹوڈینٹس کے خط اور انفارمیشن اچھی سب سے شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ لوگ ان ٹچ رہیں اور وہ اپنا حصہ ڈال سکیں.
انشاءاللہ آج ہم ذرا سویٹر پہ پہلے دوائیوں پہ کی سویٹر پہ کر لیں، تاکہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو بات ہم کہیں پھر اس کو عمل میں لے آئیں، اور عملی طریقے بھی ساتھ ہی طے کر لیں کہ ہم نے پھر ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. سردی سے بچنے کا طریقہ کیا کریں، پھر وٹ نیکسٹ. موٹے کپڑے بھی پڑے ہوتے ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے. جو کپڑے آپ نے سال بھر استعمال نہیں کرے وہ اگلے سال کب کریں گے؟ ایک ایک چادر، ایک ایک چیز، اور ایک ایک فیملی اڈاپٹ کر لیں. ہر بندہ 150 روپیہ اس میں کم از کم ڈالے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایکسٹرا شوز، ساکس، ہر چیز صاف ستھری ہو جو آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پرانے کمبل. السلام علیکم. یہ ایکسٹرا شوز کی بات ہوئی، میں بتانے لگی ہوں کہ میڈیکل کیمپ اس نے ہم لوگ جو جس بستی میں یا نزدیک ہی لگایا ہے وہاں پہ بہت زیادہ تعداد بہت چھوٹے بچوں کی تھی، 3 4 5 6، اور بلیو می کتنی یہ سخت سردی کے دن ہے، اور میرا خیال ہے 90% بچے ننگے پاؤں تھے. یا اللہ. سویٹر پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ پہننا تھا جیسا بھی تھا. ماؤں نے بھی کچھ، چاہے ربڑ کی چپل تھی یا کچھ تھی، اور لیکن بچے اب اتنی شدید سردی میں یہ نہیں کہوں گی کہ بچے ننگے پاؤں مطلب پھرنے کا شوق ہے یا کیا ہے، لیکن مطلب سردی میں کسی کا شوق اس طرح کا نہیں ہوتا. تو اس دن بلکہ پھر میٹنگ میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ ہم ہر سائز کے چھوٹے چھوٹے شوز، چاہے وہ پرانے ہیں، گھروں سے لے جائیں، کیونکہ یہ ایک بہت وہاں کی اس وقت جو ارجنٹ تھی. ارجنٹ نہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح کرتے ہیں، کل آپ لوگ لے کر آئیں گے، پرسوں پہ نہیں، پرسوں سارٹنگ کر کے رکھیں گے، سنڈے کو کیمپ لگنا نا پھر. تو اتنا دیر ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم پریپریشن کر لیں، اور انشاءاللہ پھر جب یہ کیمپ لگائے تو وہاں پر بھی لے جا سکتے ہیں. اور یہ جو میڈیسن کا بھی کہا ہے نا آپ نے کہ گھروں سے خالی جیسے کھانسی کے سرپ ہیں یا اس طرح کے یہ لے آئیں، کیونکہ کیمپ میں ضروری نہیں کہ ہم نے بڑی بڑی بوٹلز جو فل پیکنگ ہوتی ہے وہی دینی ہوتی ہے. یہ بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر خاص طور پہ کھانسی کے سرپ، یا آپ کے گھروں میں جیسے بچے ہیں تو جو اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں نا بچوں کو جو گھول کے دیتے ہیں پاؤڈر کا سرپ بنا کے، ٹھیک ہے، وہ یوزلی لوگ آدھی جیسے ہوتی ہے نا بوٹل تو اس کے بعد اس کو یوز نہیں کرتے. تو ود ان 15-20 days اگر کسی کے گھر میں بنی ہوئی ہے، بچے ہیں، یہ خود بھی مطلب بڑے بھی کئی دفعہ لیتے ہیں، آپ لوگ وہ بھی لے آئیں اچھی طرح اس کو مطلب اسکرو اپ کر کے نا، گرے نہیں باہر. بے شک آپ اتنے اتنے ڈبوں میں ڈال کے وہ لے آئیں، ہم وہاں پہ ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی مطلب ظاہر ہے ایک تو پتہ نہیں تھا، نمبر وہاں پہ بہت زیادہ آ گیا، میڈیسن بہت تھی، ہم لوگ بہت جلدی میں ایمرجنسی میں ایسے ہبڑ دبڑ کر کے وہ کلینک اس دن کیا، تو دوائیاں پوری مقدار میں ہمارے پاس نہیں تھی. یہ والی جو چیزیں ہیں نا، کھانسی کے سرپ، گھر میں کسی کے اینٹیسڈ پڑا ہوا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یا کوئی اینٹی بایوٹک کا آدھا پتا پڑا ہوا ہے، آپ کچھ بھی لے آئیں، وہاں پہ ان کو سارا کچھ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. میں یہ چاہوں گی کہ نور القرآن والوں کو جیسے 1 بجے چھٹی ہوتی ہے نا، اگر کچھ دن 1 گھنٹہ بعد میں جو لوگ رک سکتے ہوں تھوڑا ٹائم دے کے ڈاکٹر نازلی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جو بھی ٹیم ادھر ہو، تو دوائیوں کی سارٹنگ، کن ڈبوں میں ڈالنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ چیزیں اگر ساتھ ہو جائیں تو ٹیبلٹس بھی ہو سکتی، پین کلرز، ٹیبلٹس. یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے کہ باٹا والوں سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور ڈسکاؤنٹ ملا. جب ہم کو 150 روپے مل جائیں گے تو ہم بھی کسی سے، جیکٹ والوں سے بھی، باٹا والوں سے بھی کانٹیکٹ کر کے ڈسکاؤنٹ لے کے پھر ایسی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آگے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ ہاں جی. آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اوروں کو بھی بتا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم کو والنٹیئرز بھی چاہیے. آپ اپنی تو جوتی لا کے رکھ دیں ہمارے پاس، ہاں، تو اس کو آگے پیک کون کرے اور آگے پہنچائے کون؟ تو ہمیں میل فیمیل بوتھ والنٹیئرز چاہیے، اور ان کے نام لکھ کر کیا کر سکتے ہیں وہ لسٹ بیچ میں ڈال دیں سجیشن باکس کے، اور ہر انچارج کلاس کی اپنے اپنے کلاس میں سے جو ہے اس کو پراپر ایک پیپر کے اوپر آرگنائز کر کے آگے دے. ابھی اگر کوئی کچھ دینا چاہے تو باہر باکس رکھا ہوا ہے، اس میں ڈال دیں، اس کے اوپر لکھ کر لگا دیں کہ یہ میڈیکل کے اور جوتوں کے الگ، جیکٹ جوتے الگ، میڈیکل دوائیوں کے بالکل الگ، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بھی پھر اس حساب سے خرچ کر لیں. جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو بھلا کرے. حدیث کو اس کو اللہ بہت جزا دے. انہوں نے والنٹیئر کیا کہ ہمارا کورس سیٹرڈے کو ختم ہو رہا ہے تو ہم آ کے پیکنگ، مجھے پتا ہے کینیڈا میں ہم نے کنٹینر پیک کیے تھے، بلیو می دن رات پیکنگ ہوتی تھی، اور والنٹیئرز آ جاتے تھے، لڑکے بھی آتے تھے، لڑکیاں بھی، الگ الگ پیکنگ ہو رہی تھی. اور کیونکہ اس میں یہ سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس سائز کے ہیں، کس کے لیے کیا، کہاں کیا جائے گا،
وسیع پیمانے پہ پھر کام ہوتا ہے. یہ سب لانے والوں میں سے ہیں تو پھر آگے ان کو سنبھالنے والے بھی ہونے چاہیے. اوکے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے, ٹائم زیادہ نہیں لوں گی, اب باتیں کم اور کام زیادہ کرنا ہے ہم کو. دوائیاں جا کے چھانٹنی, کپڑے چھانٹنے ہیں, نکالنے ہیں, صاف ستھرے کرنے ہیں, پیک کرنے ہیں, اچھے اچھے کر کے لانے ہیں. جیسے دیں گے ویسے ہی کل قیامت کے دن ملے گا. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.